آج کے دور میں بعض احباب کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ حضرت علی کے فضائل اتنے زیادہ پڑھ دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید اچھا نہیں. میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے بہتر عقیدہ توحید ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس میں دنیا کو اللہ ہونے کا گمان ہے، جس میں دنیا شک میں مبتلا ہے کہ شاید علی خدا ہے. ہماری توحید بڑی بہتر ہے. یہ آپ زحمت نہ کریں کہ شاید ہماری توحید بہتر نہیں ہے. اور پھر مجھے اس شیعہ کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب ممبر سے فضائل علی پڑھے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا. اس بھائی سے میری مودبانہ گزارش ہے فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے. فضائل علی کا قتل نہ کرے، اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، جسے علی بھی جھکتا ہے. ہم اس اللہ کی کبریائی کو مانتے ہیں، اس کی بڑائی کو مانتے ہیں. ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ ہمیں علی نے بتایا ہے. علی کے سجدوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. اور مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، دنیا ہمیں نصیری کہے، ہمیں مشرک کہے، دکھ ہوتا ہے کہ کس بات پہ نصیری اور ہمیں مشرک کہہ رہے ہو. ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اگلی سطر میں مجھے ماتمی کا ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے. مجھے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم ہے، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس ایک ہوتا، یار ایک بھی ہوتا لوگ مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اللہ کو سجدہ کرو. جو علی پڑھا گیا ہے ممبر سے وہ علی کے جسم کے فضائل پڑھے گئے. حقیقت علی تو ابھی پڑھی ہی نہیں گئی. حقیقت علی تو بشر سنبھال ہی نہیں سکتا. ابھی تک ممبر سے جو پڑھا گیا ہے وہ حقیقت علی کے فضائل نہیں، وہ وجود علی کے فضائل ہیں. اگر میں بات کہوں تو آپ میری ہی بات پہ یقین کیجئے گا، ابھی تک ممبر سے کمبر نہیں پڑھا گیا. فضائل علی تو بہت دور کی بات ہے. لے جی آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی کتنے اختیارات کا مالک ہے. موضوع گفتگو ہے اختیار حجت. اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا. اسی موضوع کے ذیل پہ میں نے آپ سے چند اپیلیں کرنی. اختیار حجت، حجت کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں کوئی مالک شفاعت کا اللہ کے سوا. اب جتنے توحید پرست ہیں وہ صرف اتنی آیت پڑھتے ہیں. یہ دیکھو اللہ کہہ رہا لا یملکون الشفاء، میرے سوا کوئی مالک نہیں، لہذا بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، اور بس اللہ ہی اللہ. آیت یہاں رکی نہیں، آیت اس سے آگے چلی. لا یملکون الشفاء، تمہید میں ساتھ دیجیے گا، لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا. اس کا مطلب ہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کوئی مالک ہے اور وہ ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا، اور اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف من کہا ہے. الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. میرے مالک ہم حقیر بندے ہیں، ہمیں تو بخشش چاہیے، ہمیں تو شفاعت چاہیے. تو نے قرآن میں ہمیں یہ دے دی ہی نشانی کہ ایک ہے جو بخشش کر سکتا ہے، جو شفاعت کر سکتا ہے، وہ اللہ نہیں، وہ من ہے. میرے مالک ہمیں بتا وہ من کون ہے. خدا نے کہا ڈھونڈو کہیں نہ کہیں سے تمہیں وہ من نظر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کا حسن ہوتا ہے. اللہ نشانیاں بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا. نشانیوں کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. میں نے قرآن کی دہلیز پہ دستک دی، میں نے کہا میں علی کا نوکر ہوں، مجھے بتا وہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ مل کے شفاعت کرے گا. قرآن نے کہا میرے پیچھے چلتا، میں تجھے اس دروازے تک لے کے جاؤں. میں قرآن کے پیچھے چلا، پھر ایک آیت بول پڑی یوم اذن لتنفع الشیء الا من اذن له. ایک وقت آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے پھر قرآن نے من بتایا ہے، نام پھر نہیں بتایا. اے اللہ کا قرآن، میں تو بندہ پوچھنے آیا تھا، تو نے پھر من بتایا.
بتا دیا ہے. قرآن کا پکڑ میری انگلی، ساتھ ساتھ میرے چلتا، میں تجھے من کے دروازے پہ لے کے جاؤں. میں قرآن کے پیچھے چلا، قرآن کا میں تجھے من بتاؤں، تھوڑا سا چہرہ دکھاؤں تو من پہچان جائے گا. میں نے کہا فوراً پہچان جاؤں گا. اسے کلو علیہ فان یبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ایک دن آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں پھر آگے چلتا، میں تجھے قرآن میں بتاؤں. آواز آئی من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور بندوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں مجمع ساتھ نے پھر آ گیا. ومن الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ نہیں آیا. پھر میں مجمع اکٹھا کر غدیر کے چوک میں آ. میں نبی سے کہتا ہوں دکھا بھی دے، سنا بھی دے. نبی نے ہاتھ بڑھ گا من کن تو مولا. اس کا مطلب ہے کہ جو شفاعت کرے گا وہ من بھی علی، جو فائدہ دے گا وہ من بھی علی، جو اللہ کو قرضے دیتا ہے وہ من بھی علی. اب میں اردو ادب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اب اس من کی اپنی مرضی ہے، جس من میں چاہے اسی من میں آئے. بسم اللہ سے. ہر من میں آتا نہیں، ہر من میں سماتا نہیں. آواز ہے یہ ہے وہ من جو بخشش بھی کروائے گا، جو شفاعت بھی کروائے گا. دیکھیں وہ اللہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے. وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے. اس نے درمیان میں اپنی حجت کو رکھا. اس سے زیادہ آسان کرنا میرے بس میں نہیں. اللہ بندے حجت، خالق مخلوق حجت ہے. یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں. جس بندے نے توجہ نہیں کی اگلا جملہ سمجھ لے. یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جو ابھی بھی نہیں بولا جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے. حجت اللہ نہیں ہوتی، اللہ کے مظہر ہوتے ہیں. زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ذہنی طور پہ قریب ہوں. ابھی بھی بات سمجھ نہیں اور آسان کرتے. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. بسم اللہ سے. سیدھا تو وہ نظر آ ہی نہیں سکتا. سیدھا دیکھنے کی خواہش تو موسیٰ نے کی تھی، اس کی تجلی کو تو بشر برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب گجرات کے گرد و نواح کا مجمع ایک بندہ بھی اٹھ کے مجھ پہ سوال کرے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی، وہ شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا. اسے ضرورت نہیں تھی، بندے جاہل تھے. یہ پہلے دن بچے کو تعلیم کے لیے بٹھاتے ہیں. استاد دکھاتا الف ہے اور پھر شکل انار کی دکھاتا ہے. پڑھاتا الف ہے، دکھاتا انار ہے. پڑھاتا الف ہے، دکھاتا انار ہے. اب اس سے پوچھو پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے. ان کے بغیر وہ نظر نہیں آتا. اور اس نے اپنے دین میں مکمل اختیاری حجت کو دیا. حجت کی اطاعت. خدا نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب کہہ دیا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں. میں خدا نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ خلیفہ جب بھی بناؤں میں بناتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا مالک ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کروں تو اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا. سجدہ روح سے پہلے نہ کرنا، سجدہ تب کرنا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا،
سجدہ روح کو ہوا. میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے قرآن ممبر پہ لے کے اللہ کے قرآن سے پوچھے میرے مالک یہ روح کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ رُوحًا مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ روح اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے